بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل قدر عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان قرآن ایک کتاب زندگی ہے۔ یہ عنوان رکھنے کی وجہ اور مقصد وہ انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بد عقیدگی، شرک اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت، اور ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل ہی اس لیے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا کہ جس قرآن میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان مومنین کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، آپس میں محبت ہے، سلوک، اتفاق اور اتحاد کی دولت ملے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم، قتل و غارت، فساد، چوری ڈکیتی، وہ سب کا سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور قرآن کے قریب آنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اسی خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن کا تعارف اور قرآن ہمیں کیسے جھنجھوڑتا ہے، آج کے خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو توجہ سے بات سنیے گا جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے اور پہنچیں گے ہم امام الانبیاء ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ ساری کی ساری امت ایک امت تھی، کوئی جہالت نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بد عقیدگی نہیں تھی، کوئی قتل و غارت نہیں تھی، اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اتفاق تھا، محبتیں تھیں۔ لیکن پھر ہوا کیا جی؟ اختلافو، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، عقیدے کا اختلاف ہوا، اعمال کا اختلاف ہوا، رنگ اور نسل کا اختلاف ہوا، لوگوں کے رنگ بدلے، نسلیں بدلی، زبان بدلی، زبانوں کے ساتھ ساتھ پھر انسان کا عقیدہ بھی بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بڑے بزرگ جو کہ اس دور کے ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے رہنے والے لوگوں نے، ان کے معتقدین نے ان کے نام کے اوپر مورتیاں بنائیں، اور مورتیاں بنا کر ان کو نصب کیا تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی اللہ کی یاد آئے اور ہم بھی اللہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ کی طرف ہم بھی زیادہ سے زیادہ عمل اور عبادات کرنے والے ہوں۔ لیکن ایک نسل کی روایت، دوسرے نسل کی جہالت، تیسری نسل کی عبادت بن جاتی۔ یہی رویہ اور یہی عمل حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں بھی ہوا۔ یہ 5 جو بڑے بزرگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا سورۃ نوح کے اندر تذکرہ بھی آتا ہے، یہ 5 بزرگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے نیک بزرگ تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی مورتیاں بنائی گئی، صرف یاد کے لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، رب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ نسل چینج ہوئی، آہستہ آہستہ ان مورتیوں کی، ان بزرگوں کی مورتیوں کی عبادت شروع ہوگی، اور یہاں تک عبادت شروع ہوئی کہ اللہ کے نیک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر روکا کہ لوگوں یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے،
لوگوں یہ مورتیاں تمہارا کچھ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے، نوح علیہ السلام کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کی بجائے نوح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ قوم والے ایک دوسرے کو کہنے لگے نوح علیہ السلام کی بات نہ سنو، اور اپنے جو الہ ہیں، جو اپنے معبودان ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو تمہارے مورتیاں رکھی ہوئی ان کو چھوڑو نہیں۔ یہ اس طرح جی ایک نسل کی تو روایت تھی، انہوں نے یادگار کے طور پر رکھا، اگلی نسل کی جہالت بنی، تیسری نسل کی وہ عبادت بن گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن کا اصول ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ ہر قوم کے لیے، ہر لوگوں کے لیے کسی نہ کسی کو ہادی بنا کر اور ہدایت کا سرچشمہ اس کے سر پہ ڈال کے اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور باقی 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آیا، اللہ نے اس نبی کو منوانے کے لیے اس نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات ضرور دیے ہیں، کوئی نہ کسی معجزے سے ضرور نوازا ہے۔ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی اس نبی کو اپنا آپ منوانے کے لیے، کیا میں واقعتاً اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں، منوانے کے لیے کچھ خرق عادت جس کو عام انسان وہ نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ وہ معجزہ اٹیچ کیا۔ مثلا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، قرآن کہتا ہے جی 9 معجزات ان کو دیے گئے تھے، لیکن ان 9 معجزات میں سے 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کے نمایاں تھے کہ اپنے عصا کو، جو ان کے ہاتھ میں عصا لاٹھی ہوتی اس کو نیچے زمین پر پھینکتے تو وہ اسدہا یعنی سانپ بن جایا کرتی تھی، اور اسی طرح اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں لیتے اور جب اس کو نکالتے تو یہ سورج کی طرح ہاتھ روشن ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے یہ 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمایاں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو منوانے کے لیے کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، عام انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کو رسول اللہ فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا الا اعطی من الآیات ما مثلہ، مگر یہ کہ اللہ نے قرآن ہی کی مثل، وحی کی مثل اس نبی کو ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ آمن علیہ البشر، جس سے عام انسان وہ اس طرح کا معجزہ، اس طرح کی چیز لانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اب دنیا ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے، سائنس کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لو جی لائیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے دیا تھا کہ عصا کو پھینکتے تھے سانپ بن جایا کرتا تھا، کوئی دکھا سکتا کر کے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی مورتی بناتے، فانفخ فیہ، اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح واحیی الموتى باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والابرص، جو برس کوڑ کا مریض ہوتا جس کا علاج آج تک سائنس تلاش نہیں کر سکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہاتھ پھیرتے تو اس کا جو جسم ہے وہ تندرست ہو جاتا۔ مادر ذات نبینا والاکمہ، اتنی ہم سائنس کے اندر ترقی کر چکے ہیں، اس قدر ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے، آج بھی مادر ذات نبینے کا علاج سائنس تلاش نہیں کر سکی۔ جو بیچارہ بچپن سے ہی نبینا ہو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، والاکمہ، اکمہ آما کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ بعد میں نبی نہ ہو، اس کا علاج تو ہے دنیا میں، لیکن اکمہ کا علاج کوئی نہیں ہے کہ جو بیچارہ پیدائشی نبی نہ ہو، پیدائشی اس کی آنکھیں نہ ہو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مادر ذات نبینا اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کی حکم سے اس کو شفا ہو جاتی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ جو آپ کھا کر آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ آپ یہ کھانا کھا کر، آپ بریانی کھا کر آئیں، آپ چاول کھا کے، آپ یہ چیز کھا کے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو،
جو کھانا تم گھر میں سٹور کر کے آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے، اس قدر معجزات۔ لیکن چونکہ توجہ جی میں قرآن کی طرف بات کو لا رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چلے۔ جب پرانے انبیاء کرام دنیا میں آئے ایک خاص علاقے کے لیے تھے، ایک خاص وقت کے لیے تھے۔ جب وہ نبی دنیا سے گئے تو ان کو جو معجزات اللہ نے دیے تھے وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ آج کوئی بھی یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہو، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے دیا تھا وہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ کر کے دکھا سکتا جی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب مصر کے اندر وہ عصا آج بھی پڑا ہوا ہے، وہ عصا کسی بھی یہودی پادری کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، لو جی موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ کر کے دکھاؤ، سر نہیں کر سکتا۔ اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں رکھتے نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا۔ آج دنیا کا کوئی انسان یہ معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے معجزات بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے والے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، مادر ذات نابینا کو تندرست کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتا تھا، یہ معجزہ آج دنیا کے اندر کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھایا ان کے معجزات بھی انہی کے ساتھ چلے گئے۔ اب آئی باری ہمارے امام الانبیاء ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے نبی وہ کسی ایک خاص علاقے کے لیے یا ایک خاص وقت کے لیے نبی نہیں، بلکہ ہمارے محبوب کا سٹیٹس کیا ہے جی؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت کے لیے ہمارے محبوب نبی بن کر آئے۔ صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہمارے محبوب نبی بن کر آئے۔ تو اب توجہ جی، اب ہمارے نبی کو جو معجزہ ملنا تھا، کیونکہ ہمارے نبی کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے، ہمارے نبی کی رسالت وہ قیامت تک ہے، تو معجزہ بھی ایسا چاہیے گا جو کہ قیامت تک ہو، جس نے قیامت تک محفوظ رہنا ہو، ایسا کوئی معجزہ ہونا چاہیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی معجزے کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، 7274 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان الذی، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے معجزے دیے، اور مجھے اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ انما کان الذی اوتیت وحیا، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے قرآن عطا کیا ہے، اوحا اللہ الیہ، جو کہ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے محبوب کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ باقی کچھ معجزات ہمارے نبی کے ساتھ وہ اٹیچ تھے جو آپ کی ذات کے ساتھ ہی خاص تھے۔ ہمارے محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، آج کوئی امتی ایسا کر کے نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اشارہ کیا ہے ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف ہوا ہے، لیکن جس معجزے کے اوپر ہمارے محبوب کی نبوت ہے، ہمارے محبوب کی رسالت کا دعویٰ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ قرآن اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی دلیل ہے۔ کوئی پوچھے جی آپ سے کہ آپ کے نبی تھے، کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے جی قرآن۔ آپ کے نبی رسول تھے، کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے جی قرآن، کہ یہ قرآن ہمارے محبوب کے نبی ہونے کی اور ہمارے نبی کے رسول ہونے کی یہ دلیل ہے، کیونکہ اس جیسا قرآن نہ دنیا کے اندر کوئی بنا سکا ہے، نہ کسی کے اندر بنانے کی کوئی ہمت ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کی کوئی زیر زبر کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ صرف یہیں تک بات نہیں، یہیں تک نہیں بات، یہیں تک فضائل کی بات ہوتی تو بس ہو جاتی۔ یہ قرآن جو ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، صرف یہ قرآن فضیلت والا نہیں، توجہ جی توجہ میری طرف، صرف یہ قرآن فضیلت والا نہیں بلکہ میرا یہ دعویٰ کہ یہ قرآن فضائل گر ہے۔ میں نے کیا عرض کیا جی؟ صرف فضیلت والا نہیں بلکہ یہ قرآن فضائل گر ہے۔ فضائل گر کا مطلب ہے جی جس بھی چیز کا تعلق، جس بھی چیز کی نسبت اس قرآن سے ہوئی، قرآن نے اس کو بھی اونچا کر دیا، قرآن نے اس کو بھی فضیلت والا بنا دیا۔ مثلا جی یہ دیکھیں جی، یہ عام سے ورقے تھے، یہ قرآن کریم جن کے اوپر لکھا ہوا، یہ عام سے ورقے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی وقت اور قدر نہیں تھی،
لیکن جب ان ورقوں کے اوپر قرآن لکھ دیا گیا، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ان ورقوں کی اب وہی ویلیو ہے؟ نہیں جی، ان ورقوں کی ویلیو اب بڑھ چکی ہے۔ اب ان کا حکم یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اب ان ورقوں کو آپ نے بغیر وضو کے اور پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگانا ہے، پاکی کے بغیر اپنے ان ورقوں کو ہاتھ نہیں لگانا، حالانکہ عام ورقے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن صرف فضیلت والا نہیں بلکہ فضائل گر ہے۔ جس کا بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا، چاہے وہ چیز بے جان تھی یا کہ جاندار تھی، وہ فضیلت لے گئی۔ اس کے اوپر سیاہی ہے جی، جس سیاہی کے ساتھ یہ قرآن لکھا گیا ہے، عام سی سیاہی تھی، انگلش کی کتابیں بھی اس کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، آپ کی اسکول کی کتابیں بھی اس کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، کوئی ہمت، کوئی وقت، کوئی ویلیو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اسی سیاہی کے ساتھ یہ قرآن کے الفاظ اور جملے اور نقوش لکھ دیے گئے، کیا جی اب اس سیاہی کی وہی وقت ہے، وہی ویلیو ہے؟ نہ سر، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھوں گا۔ یار یہ قرآن، راتیں تو ساری ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں، لیکن جس رات میں قرآن آیا ہے وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح میں تو آگے شہر کی مہینے کی بھی بات کروں گا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا کہ جس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، وہ مہینہ بھی فضیلت والا ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس مہینے کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی، اس مہینے کا تعلق قرآن کی طرف ساتھ ہوا، تو مہینہ بھی فضیلت والا ہو گیا۔ اور یار جگہ کی بات کریں، زمین کے سارے خطے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن کون سے دو شہر ہیں؟ مکہ اور مدینہ۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں بھی ہمارے محبوب کے اوپر قرآن اترا ہے، مدینہ کے اندر بھی ہمارے محبوب کے اوپر قرآن اترا ہے۔ یہ تو ساری بے جان چیزیں ہیں۔ یار اگر بے جان ورقے کی اتنی ویلیو ہو سکتی ہے، اتنی قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ وہ جب وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت جڑی، اب وہ ورقہ بھی عام ورقہ نہیں ہوا بلکہ وہ خاص ورقہ بن گیا، خاص شہر بن گیا، خاص رات بن گئی، خاص مہینہ بن گیا۔ تو اگر جی کسی انسان کی، کسی جاندار کی، کسی انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو افضل تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اگر اس بنی آدم کا، آدم کی اولاد کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ نئی بات سمجھ آئی؟ آئیں جی سورہ فاتر کھولتے ہیں، سورہ یاسین سے پہلے والی صورت ہے، اس کی آیت نمبر جی 31 اور 32۔ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جس بھی چیز کا تعلق، چاہے وہ چیز جاندار تھی یا بے جان تھی، جس کی نسبت، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا، قرآن نے جو اس کو عزتیں دے دی۔ اور یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے عزتیں دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کی وجہ سے اللہ ذلیل بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو اس قرآن کو عزت دیتا ہے، قرآن اس کو عزتیں دے دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، اس قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ قرآن دنیا میں بھی اس کے لیے وبال جان ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ آخرت میں آپ کے سامنے حدیث بھی عرض کروں گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے، سورہ فاتر جی آیت نمبر 31 اور 32، اللہ فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اوحینا الیک من الکتاب، محبوب آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ آپ نے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کے سے باخبر بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ آگے جی اگلی آیت، آیت نمبر 32، اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کیسی خوبصورت آیت ہے جی۔ حافظ قرآن کی عظمت کے اوپر سب سے ٹاپ کی یہ آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت جو ہے نا، یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 ہے، کہ جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم کیا سوچتے ہیں، یہاں پر ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، زبر ہے تو زیر نہیں بنا سکتا، زیر ہے تو پیش نہیں بنا سکتا، تو یہ کیسے ہوگا؟ کفار نے تو کوششیں کی ہیں، انہوں نے تو اس قرآن کو چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی، مٹانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ نے
کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا، کچھ بندوں کا، کچھ بچوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ پتہ استفاء لفظ کون سا ہے؟ یہ دو جو ہے نا دو جگہ کے اوپر آیا ہے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ پر آیا ہے نبیوں کو چننے کے لیے، اور ایک جگہ پہ آیا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے لوگوں کو چننے کے لیے۔ اتنا عظیم لفظ ہے۔ دیکھیں جی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، وہی لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے اولاد آدم میں سے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، وآل ابراہیم آل ابراہیم کو چنا، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو اللہ رب العالمین نے چن کر تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دے دی، کہ ان کے اندر اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا، نبیوں کو اللہ نے انہی میں سے بنایا۔ وہی لفظ ہے جی، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی استعمال فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ اس قرآن کی، اس کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے کچھ بندوں کا، کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جن جیسے ہم بازار کے اندر جاتے ہیں، سیب تو سارے پڑے ہیں، ریل کے اوپر دیکھا نا سیب پڑے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں یار جو ہماری پسند کے ہیں، ایسے اٹھا کر اس کو چاروں طرف سے گھما کر دیکھتے ہیں، کہیں داغی نہ ہو، کہیں یہ کچا نہ ہو، کہیں اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ ایسے جب ہم مکمل اس کا معائنہ کر کر اور اس کو مکمل طور پر تسلی اور اطمینان کر کے پھر ہم خریدتے ہیں۔ اس عمل کو عربی میں کہا جاتا ہے جی استفاء، اور یہ لفظ یا تو نبیوں کے لیے آیا یا پھر اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے حافظ قرآن کے لیے ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو یہ عظیم لوگ ہیں، ایسے ہی ان کے لیے فضیلت تو ایسی ہی نہیں ہے کہ یہ ایک عام سی چیز، ایک عام سا گتا، ایک عام سا ورقہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس قرآن کی کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا، اب تم نے بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو جو بندہ جی، جو انسان ہو کر اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارا ایمان ہے جی، اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات کون سی ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے محبوب کی محبوب ترین زبان سے، افضل نبی کی افضل ترین زبان سے کن کو افضل کہا گیا ہے؟ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں تم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو آگے سکھاتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے قرآن کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تو جی قرآن کی فضیلت کی بات تھی، لیکن اب آئیں ذرا اس کا دوسرا رخ بھی ذرا سنیں۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے، وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، محبوب نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہو کر، آپ کے حق میں سفارشی بن کر آپ کو جی چھڑوا لے گا، یا پھر او حجت لک او علیک، یا پھر یہ قرآن تمہارے خلاف دلیل بن کر، تمہارے خلاف گواہ بن کر یہ تمہیں جو ہے نا جہنم کے اندر ڈلوا دے گا۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن یہ ہمارے حق میں سفارشی بھی ہے، ہمارے حق میں یہ قرآن سفارشی بھی ہے، اور ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن جائے گا۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم اس کو کس زاویے سے اور کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اگر تو ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس قرآن کو اہمیت دیتے ہیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، تو یقین کریں جی یہ قرآن آپ کو دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عزت دلوا کر آپ کو رب کے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ لیکن اگر اس قرآن کو اہمیت نہ دی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھا، کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہے تو پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھا ہے تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، سر پھر معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت کہ اللہ کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا، مانا تھا یہ رب کا قرآن تھا، مانا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا تھا۔
تو جس کے خلاف جی اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں وہ بچ سکتا ہے دنیا میں، آخرت میں بچ سکتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے جہاں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے سفارشی ہیں، یقیناً ہمارے سفارشی ہیں، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کیا اور ان کے ساتھ آپ نہ جڑ کے رہے تو پھر یہی دو ہمارے خلاف بھی گواہی دینے والے ہوں گے۔ تو اس لیے عزیزو، یہ خطبہ جمعہ اور آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد میں الحمدللہ حفظ القرآن کلاس وہ بڑی اچھی جاری، قاری صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ ناظرہ قرآن کلاس وہ بھی جاری ہے، اور اسی طرح ہم نے آج سے ہم نے ترجمہ کلاس شروع کی ہوئی، درس قرآن فجر کی نماز کے بعد شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں لوگ کی تعداد انتہائی کم ہے، لیکن علاقہ اہل علاقہ مساجد اور بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے نمازی یہاں پر موجود ہیں، لیکن نمازوں کے اندر اور نمازوں کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بہت تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ہمارے خلاف جو ہے کھڑا ہو کر گواہی دینے والا بن جائے۔ اگر ہمارا تعلق ہماری نسبت اس قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگی، اس سے بڑا مضبوط سہارا جی دنیا میں کوئی نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میں سورۃ تحریم کی آخری آیات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے جی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا تعلق ہے جی، کتنا بڑا تعلق کہ وقت کے پیغمبر اللہ کے ولی کی بیویاں ہیں۔ اس سے بڑا کوئی تعلق ہے جی دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں دونوں، لیکن کیا جی عقیدہ خراب ہے، عمل خراب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں ان کا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا لوط علیہ السلام کا بیوی ہونا، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ہاں کوئی اس کی اہمیت نہیں رہی کہ جب ان کا خود کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کس قدر اللہ کا باغی، کتنی بری نسبت ہے جی، اللہ کا باغی ہے، اور صرف باغی نہیں رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلیٰ، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کی بیوی جو ہے وہ ایمان لے آتی، نسبت ہے کہ کتنی بری ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، عمل ٹھیک تھا، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے دعا کی جو ہے اس آیت میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی، اے اللہ مجھے فرعون کے اس ظلم سے بھی نجات عطا فرما اور میرے اس ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑی نسبت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ میری نسبت بڑے اونچی ہے، میں فلاں کی بیعت ہوا ہوں، میرا فلاں گدی نشین کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں سلسلے کے ساتھ تعلق ہے، تو مجھے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑا سلسلہ، اس سے بڑا تعلق، اس سے بڑی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جی، بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو رہا ہے۔ یار وقت کے پیغمبر نے ہاتھ بھی اٹھا دیے، رب سے دعا بھی کر دی یا ربی ان ابنی من اہلک، یا ربی میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا جی یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل ہی اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جی اگر آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل درست ہوا تو چاہے آپ کی نسبت جتنی بھی بری کیوں نہ ہو، یہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ وہ جو مانگے گا جیسے مانگے گا وہ اس نبی کو عطا کیا جائے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کے اندر جلدی کر دی۔ نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے دعا دی تھی انہوں نے مانگ لی دنیا میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو دعا ملی تھی انہوں نے مانگ لی دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دعا ملی تھی انہوں نے مانگ لی دنیا میں۔ قربان جائیں جی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا فرماتے جی وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپایا ہے۔ اللہ اکبر، یار کیسی زندگی تھی ہمارے محبوب کی، کتنی مشکلوں میں گزری ہے۔ طائف کے اندر آپ کو لہو لہان نہیں کیا گیا،
اس وقت دعا کی جا سکتی تھی، ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پسوایا جا سکتا تھا، لیکن محبوب نے وہ دعا سنبھالی ہے۔ کس لیے سنبھالی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد کو رب کے حوالے کر دیا، اولاد کی تقدیر کو رب کے سپرد کر دیا، وہ دعا سنبھالی ہے محبوب نے۔ کس لیے؟ محبوب فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، وہ دعا میرے اور آپ کے لیے سنبھالی ہوئی ہے کہ میں وہ دعا، اپنی جو دعا ہے شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں وہ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ لیکن وہ شفاعت ملنی کس کو ہے؟ شفاعت کس کو ملنی ہے جی؟ آگے محبوب نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ ان شاء اللہ، وہ میری شفاعت اس شخص کو ملے گی جو کہ اس حال میں مرا کہ اس کے عقیدے میں، اس کے اعمال میں شرک نہیں تھا، جو مشرک نہیں تھا، شرک نہیں تھا اس کے عقیدے میں۔ تو جس کے عقائد مشرکانہ ہوئے، شرک اس کے عقیدے میں ہوا، اعمال اس کے شرکیہ ہوئے، سر وہ تو پھر نبی کی شفاعت سے بھی گیا۔ تو اس لیے یہ قرآن ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ قرآن ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اور نسبت بھی آپ کی تب کام آئے گی جب آپ کا خود کا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ اس سے ایک اور حدیث جی، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے جی، ہم نے مشکات کے اندر پڑھی تھی۔ یقین مانے جی، کاش کے دل کی کیفیت کو نا لوگوں کے سامنے دکھایا جا سکتا کہ میں نے جو پہلی مرتبہ جو حدیث پڑھی تھی نا، وہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، اتنی دردناک ترین حدیث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ یا ربی، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا ابراہیم تجھے ذلیل و رسوا یا تجھے جو ہے نا میں تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ یا ربی، اس سے بڑی میرے لیے شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ یا ربی میرا والد، میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جانے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین پھر ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے ابراہیم، میں نے جنت جو ہے وہ کافروں کے اوپر حرام قرار دی ہوئی ہے، ہاں جہاں تک تعلق ہے تیرے والد کی، تیرے باپ کی، تو دیکھو ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے والد کو ایک بجو کی شکل بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اسی طرح ان کو پاؤں سے پکڑ کر ان کے والد کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یقین کریں جی، یہ حدیث پڑھ کر سن کر ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ دی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ تھا، ہم یہ سمجھا کرتے تھے او وہاں کام آ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ میں نے کہا ابراہیم جیسا اللہ والا کہ جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، جس کے بارے میں اللہ نے یہ صفائی دی وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے کہ اگر باپ کا عقیدہ اور نظریہ خراب تھا تو وہ نہیں بچا سکے، تو میں اور آپ تو کسی باغ کی مولی نہیں ہے، ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، کیونکہ ہم ادھر سے آئے تھے جامعہ سلفیہ میں تازے اس اور ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ وہاں کام آ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی، ہم نے کہا یار اللہ والا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ہے؟ لیکن جب انسان کا اپنا ہی عقیدہ خراب ہو، اپنا ہی عمل خراب ہو، پھر کوئی نہیں کام آنے والا۔ تو محبوب کی شفاعت بھی اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ اور عقائد کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس جی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہوا ہے، یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، یہ ہمارا دنیا کے اندر بھی عزت دینے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہمارا یہ واحد سہارا ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارا واحد سہارا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی کی تعلیم کے لیے، اسی کی تبلیغ کے لیے ہم نے یہاں پر درس قرآن شروع کی ہے، ہم نے یہاں پر ترجمہ کلاس شروع کی ہے، حفظ کلاس یہاں پر ہو رہی ہے، ناظرہ قرآن کلاس یہاں پر شروع ہو رہی ہے۔ تو تمام کے تمام ساتھیوں سے آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے، اپنے بچوں کو آپ بھی اپنے لیے خود بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، خود بھی قرآن کو سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، خود بھی قرآن کی طرف آئیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی طرف بھیجیں، خود بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، کیونکہ ہمارا دنیا اور آخرت میں واحد سہارا ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کے ساتھ ان کا بھی تعلق بھی مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو قرآن کے مطابق بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط بنائے، ہمیں ایسا بنائے کہ قرآن ہمارا سفارشی ہو، اور ہمیں ایسا نہ بنائے کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب